اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ و اعظم اجرا ممن قدر فافا، کہ اس شخص کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کہ جو شخص گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، امکان موجود ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، مولا فرماتے ہیں اس شخص کا اجر خدا کی بارگاہ میں اس شہید سے کم نہیں ہے کہ جس نے اپنی جان راہ خدا میں دے دی ہے۔ کیونکہ بہرحال آج کے زمانے میں جتنی شہادتیں عالم اسلام سے دی جا رہی ہیں، شاید تاریخ اسلام میں کم مرتبہ ایسا پیش آیا ہے کہ کبھی ہم نے اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی زیادہ شہادتیں دی ہوں، جیسا کہ غزہ میں، لبنان میں اور دیگر مقامات پر مسلمان اپنے عزیزوں کو راہ خدا میں شہادت کے لیے پیش کر رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس شخص کا اجر خدا کی بارگاہ میں اس شہید سے کم نہیں ہے کہ جو اپنی جان راہ خدا میں دے دیتا ہے۔ کس شخص کا اجر؟ اس شخص کا اجر کہ جو گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، امکان رکھتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید بھی اپنی خواہش سے گزر کر اپنی جان راہ خدا میں دے دیتا ہے۔ اس قدر دنیاوی لذتوں کو، دنیاوی چمک و دمک و رنگینیوں، رشتہ داروں، عزیزوں کو، اپنی تمام تر لذات چاہے وہ حلال ہیں یا حرام، ان کو پاؤں تلے دے کر ہر چیز سے گزر کر اپنی جان راہ خدا میں دے دیتا ہے۔ یہ شخص جو گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ بھی شہید کی طرح ہی ایک لذت جو تیار ہے اس کے لیے، جو آمادہ ہے ایک گناہ اس کے لیے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ بے شک ان کے دونوں کے مورچے مختلف ہیں، وہ اس مورچے میں خدا کے لیے جہاد کر رہا ہے، یہ اس مورچے میں، لیکن دونوں کا مفہوم، مقصد اور ہدف ایک ہی ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس شخص کا اجر خدا کی بارگاہ میں شہید سے کم نہیں ہے کہ جو گناہ کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، چونکہ یہ اپنی خواہش سے گزر گیا ہے، چونکہ یہ اپنی خواہش سے گزر گیا ہے، لہذا یہ اللہ کی نظر میں مثل شہید ہے۔ بلکہ حدیث کی لفظیں ہیں کہ جس نے اپنی جان جا کے راہ خدا میں قربان کی، اس نے جہاد اصغر کیا، اس نے جہاد اصغر کیا، لیکن جس شخص نے گناہ کو ترک کیا اس نے جہاد اکبر کیا۔ رسول گرامی اسلام ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، غزوہ سے واپس آ رہے تھے، تو جب مدینے کے نزدیک پہنچے تو حضرت نے فرمایا میرے صحابہ جہاد اصغر ختم ہو گیا، جہاد اکبر کے لیے اپنی کمر باندھ لیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ غزوہ اتنا سنگین غزوہ تھا کہ بہرحال تلواریں چلیں، خون بہا، سر کٹے، لاشیں گریں، زخمی ہوئے لوگ، ہم نے اتنی زیادہ شہادتیں راہ خدا میں پیش کیں، اگر وہ جہاد اصغر تھا تو جہاد اکبر کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جہاد اکبر جہاد بالنفس ہے۔ جس وقت آپ کا نفس آپ کو گناہ کے لیے اکسا رہا ہو اور آپ وہ گناہ نہ کریں خدا کی خوشنودی کی خاطر، یہ جہاد اکبر ہے۔ لہذا فرمایا میرے صحابہ جہاد اصغر ختم ہو گیا، جہاد اکبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پس مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کی صلاحیت رکھتا ہے
امکان اس کے پاس میسر ہے، موجود ہے، لیکن گناہ نہیں کرتا، یہ شخص شہید سے کم نہیں ہے۔ مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ و اعظم اجرا ممن قدر فعفا، کہ جو عفیف ہے، جو پاک دامن ہے، جو صاحب عفت ہے، اس شخص کا اجر خدا کی بارگاہ میں شہید سے کم نہیں ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان خود کو بہت عفیف پیش کرتے ہیں، بہت پاک دامن اور شریف پیش کرتے ہیں، لیکن ہماری تنہائی، وہاں پہ ہم اپنے کمرے میں ہیں، ہاسٹل میں ہیں، کسی خلوت کے مقام پر ہیں، وہاں پہ موبائل پاس ہے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، کسی بھی جگہ پہ، یا کسی کا نمبر ملا کر گناہ کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ عفیف نہیں ہے، یہ بندہ معاف کرنا دو چہروں کا مالک ہے، کہ جس کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ عفیف وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ جس طرح لوگوں کے مجمع میں یہ گناہ نہیں کرتا، بھلے اس کو گناہ کا امکان میسر ہو، اسی طرح جو عفیف ہوتا ہے وہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جان رہا ہوتا ہے کہ میرا پروردگار عالم مجھے یہاں پہ بھی دیکھ رہا ہے، مجھے اس جگہ پر بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ پاک یا عفیف وہ ہوتا ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو، جس کی تنہائی پاک ہو۔ پاک وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سارے امکان موجود ہیں، ہر شے آپ انگلی کے پور کے نیچے موجود ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے اس لیے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم چونکہ اہل بیت عصمت و طہارت کے ماننے والے ہیں، ہم یہاں پہ بھی نہیں رکتے، ہم ایک قدم اور اس سے اوپر جاتے ہیں۔ مکتب اہل بیت میں عفیف اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں، باطن میں گناہ سے اجتناب کرنا تو درکنار، جو گناہ کی فکر بھی نہ کرتا ہو۔ مفاتیح الجنان یہاں پہ موجود ہوگی، آپ سب کے پاس ہے۔ یہ مفاتیح الجنان میرے بچوں، میری بات اپنے دلوں پہ لکھ لینا۔ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں نا، تو ہماری باڈی کو بعض دفعہ مثلا بخار ہو جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، تو اس کی فارمیسی، اس کے دوائیاں، دارو علاج کہاں سے میسر ہوتا ہے؟ خریدتے ہیں جا کر فارمیسی سے، میڈیکل سٹور سے۔ اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کہاں سے جا کر تلاش کریں؟ مفاتیح الجنان سے۔ مفاتیح الجنان معنویت کا میڈیکل سٹور ہے، فارمیسی ہے۔ جب کبھی روح بیمار ہو جائے، آپ یہ کتاب اٹھا لینا، اس کے اندر ہر نسخہ ایسا ہے کہ ایک مردہ روح کو از سر نو زندہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ لہذا مفاتیح الجنان کے اندر شیخ عباس قمی فرماتے ہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں مفاتیح الجنان میں کہ مولا نے فرمایا کہ یہ دعا آپ سب پڑھتے ہیں اور سب کو یاد ہوگی کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ وصدق النیہ، کہ اے اللہ ہمیں وہ عفیف بنا، وہ صاحب عفت بنا کہ جس کی ظاہر و باطن تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، پاک ہو، اس کی نیت میں بھی کبھی گناہ کا خیال نہ آئے۔ وصدق النیہ، اس کی نیت بھی پاک ہو۔ لہذا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عصر حاضر میں کہ جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اس زمانے میں عفت و پاک دامنی کو سب سے پہلے نشانے پر رکھا گیا ہے۔ آپ کا دشمن
اس کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے آج کے زمانے میں، مجھے یاد ہے موضوع بحث، میں تھوڑا سا بحث کو نیچے سے ایک مقدمہ بنا کے اپنے مقصد پر آنا چاہ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو دشمن کیا کر رہا ہے؟ دشمن کے ٹارگٹ پہ میرے بچوں آپ کی عفت و پاک دامنی ہے۔ جہاں پر یہ عفت و پاک دامنی دین مبین اسلام کی ایک مطلوبہ اور پسندیدہ ویلیو اور قدر ہے، وہیں پر یہ عفت و پاک دامنی دشمن کے نشانے پر بھی ہے۔ دشمن سب سے زیادہ اس کو ہٹ کر رہا ہے اور ہر سطح پہ ہٹ کر رہا ہے۔ لہذا عفت و پاک دامنی اگرچہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن اسی دعا کے اندر مولا آگے چل کر فرماتے ہیں کہ یہ عفت و پاک دامنی عورتوں کے لیے مردوں کی نسبت زیادہ ضروری ہے۔ اسی دعا میں آگے چل کر فرماتے ہیں وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ، پروردگار ہماری عورتوں کو حیا اور عفت عطا فرما۔ ہماری عورتوں کو مولا، یہ عورتوں کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے بچوں، جوانوں، اس لیے کہ عورت کسی بھی کمیونٹی کے اندر، کسی بھی خاندان کے اندر، کسی بھی ملک اور ملت کے اندر وہ ستون ہے کہ جس کے اوپر پورا کا پورا خیمہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ ستون ہے کہ جس پہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے، پوری عمارت کھڑی ہے۔ گویا عورت یا خاتون یا زن یا نساء کسی بھی معاشرے کی شہرگ حیات ہیں۔ اگر یہ دبا دی آپ نے، باقی باڈی کو بے شک آپ کچھ بھی نہ کہیں، آدمی خود بخود ڈیڈ ہو جائے گا۔ لہذا مولا نے فرمایا وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ، پروردگارا ہماری عورتوں کو حیا اور عفت عطا فرما۔ عصر حاضر میں دشمن کا سب سے بڑا ٹارگٹ آپ کی، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اور ان کا حجاب اور پردہ ہے۔ اس کے اوپر میرا ایک لیکچر ہے، اگر آپ سننا چاہیں، بہت اچھا لیکچر ہے، غیرت اور اسلام کے نام پہ یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے کہ دین اسلام میں غیرت کیا ہے اور اسلام کا غیرت کے بارے میں وین اور آئیڈیالوجی کیا ہے۔ اسی میں ایک جگہ پہ امیر المومنین فرماتے ہیں اپنی خواتین کے بارے میں کہ جب مولا کو بتایا گیا کہ کوفہ کے ایک بازار میں عورتوں اور مردوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عورتوں کے کندھے مردوں کے کندھوں سے لگ جاتے ہیں، مولا نے عورتوں کو نہیں مردوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ اے اہل کوفہ، تمہاری غیرت کدھر چلی گئی ہے کہ تمہاری خواتین کے کندھے غیر محرم مردوں کے کندھوں سے ٹکراتے ہیں؟ وہیں پہ میرے مولا نے فرمایا کہ لعن اللہ من لا یغار، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر کہ جس میں غیرت نہیں ہوتی ہے۔ غیرت مند کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، جس میں غیرت نہیں ہوتی اس کے لیے جنت نہیں ہوتی۔ فرمایا وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ، پروردگارہ ہماری خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما۔ اس لیے کہ اگر خواتین میں حیا اور عفت ہوگا، پورا کا پورا خاندان صاحب حیا اور عفت ہوگا۔ اگر خواتین خدا نہ کرے کسی اور رستے پہ چل پڑے، باقی پوری کی پوری فیملی خود بخود اسی رستے پہ چلی جائے گی۔ لہذا خواتین کے لیے عصر حاضر میں حیا اور عفت نہایت ضروری ہے۔ چونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں تھوڑا سا اپنی بحث کو لے جاؤں گا ان کی طرف کہ جو اس وقت پوری ورلڈ کے اندر، پوری کائنات میں، پورے عالم میں حیا اور عفت کو ٹارگٹ پہ اور نشانے پہ رکھ کے دن رات اس کے اوپر بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے افکار عمومی کو
24 گھنٹے اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ عفت حیا مردوں اور عورتوں کے اندر سے ختم ہو جائے، اور خصوصاً عورتوں کے اندر سے ختم ہو جائے۔ میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، یہ جو آپ بعض دفعہ سڑکوں پہ باہر نکلتے ہیں یا اپنا ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ زونگ کی آ رہی ہیں، جیز کی آ رہی ہیں، پاؤڈر کی آ رہی ہیں یا شیمپو کی آ رہی ہیں، آپ نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایک بے حجاب خاتون ہوتی ہے جو اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے اٹریکٹیو ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، نارملی اس کو ہاف ڈریس میں، شارٹ لباس میں اور ٹائٹ لباس میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اپنی وہ جو ان کی پروڈکٹ ہے اس کو تھما دیا جاتا ہے۔ اصل میں زونگ ہو یا جیز ہو یا شیمپو ہو، یہ آپ کی اور میری ضرورت ہے، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے، یہ ہم کو ہر حال میں عصر حاضر میں خریدنا ہے۔ بات ان کی نہیں ہو رہی، بات وہ کلچر جو اس عورت کے ذریعے دیا جا رہا ہے اس کی اصل بات ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں کہ ہماری جو بچیاں ابھی آنکھ کھول رہی ہیں، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہیں، تھوڑا سا شعور ان میں آ رہا ہے، جو بچوں جن میں شعور آ رہا ہوتا ہے، ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ خاتون بے حجاب ہو، مرد اس کے ساتھ چپکا کھڑا ہو، اس کا لباس ایسا ہو، دس از سم تھنگ نارمل، آپ کو اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کیا کیا ہے، عفت و حیا کو اپنے نشانے پہ رکھا ہے، ان لوگوں نے خود اپنی خواتین کے ساتھ کیا کیا۔ آپ اگر تاریخ یورپ اور تاریخ غرب کا مطالعہ کریں تو پہلی دفعہ یورپ کی تاریخ میں عورت کو جو حقوق ملے وہ 19ویں صدی میں ملے ہیں، خصوصاً 19ویں صدی کی دوسرے حصے میں، یعنی سنچری کے 2 حصے کیے جاتے ہیں، ایک 50 ایئر جو فرسٹ 50 ایئر ہے، ایک سیکنڈ 50 ایئر کو۔ اس زمانے تک عورت کی وہاں پہ اس جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، وہ کیا تھا بچوں؟ وہ یہ تھا، میں نے کہا تھا میری بحث تھوڑی سی بلند ہو جائے گی، ممکن ہے ابھی میری بات تھوڑی سی بلند ہو جائے۔ اس زمانے تک جو عورت کا مقام و مرتبہ تھا یورپ کے اندر، وہ ایک انسان جیسا نہ تھا، بلکہ ایک انسان کے خادم کی حیثیت سے تھا۔ تاریخ یورپ میں 19ویں صدی کے دوسرے حصے تک خواتین کا جو مقام و مرتبہ ہے یورپ کے اندر، وہ انسان یعنی مردوں کے برابر نہ تھا، بلکہ ایک دوسرے لیول کی مخلوق۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاتون وہاں پہ اپنے نام پہ پراپرٹی نہیں خرید سکتی تھی، خاتون اپنے نام پہ بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتی تھی، خاتون کو مجبور تھی کہ مرد کے تابع رہے۔ جب 1882 میں پہلی دفعہ برطانیہ کے صنعت کاروں نے اپنی پارلیمنٹ کو ایک خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کارخانوں میں ہمیں لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو میل لیبر ہے وہ کاسٹلی پڑتی ہے، لہذا آپ ایک بل پاس کریں، قانون بنائیں کہ خواتین بھی اپنے نام پہ پراپرٹی خرید سکتی ہیں، جاب کر سکتی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ اپنا کام کاج کر سکتی ہیں، اور وہ اس معاملے میں مردوں کی طرح ہیں۔ 3 ہدف تھے، 3 مقاصد تھے اس کام کے لیے۔ پہلا مقصد یہ تھا، اور برطانیہ کی پارلیمنٹ نے صنعت کاروں کے لیے ان کے کہنے پر، ان کے اصرار پر اس بات کو کیا کر لیا، اس کو قبول کر لیا اور قانون بنا دیا کہ عورت اپنا پراپرٹی خرید سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے، کارخانوں میں آ جا سکتی ہے، بزنس کر سکتی ہے، جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ لہذا 3 ہدف ان کے ملوز خاطر تھے، عورت کو یہ
یہ پاور اور یہ طاقت اور یہ مقام دینے کے لیے 3 ہدف تھے۔ پہلا ہدف، کارخانوں میں لیبر چاہیے تھی اور سستی لیبر چاہیے تھی، لہذا جب خواتین سے کہا گیا کہ آپ کما سکتی ہیں اور مرد کے برابر کما سکتی ہیں، کام کر سکتی ہیں، تو سستی لیبر ان کو مل گئی۔ اب کارخانوں کے اندر یہ خواتین کام کرنے لگ گئیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب تک یہ فیکٹریاں، یہ ملیں، یہ کارخانے نہیں تھے، اس زمانے تک کپڑا وغیرہ ہاتھ پہ بنتا تھا، چیزیں لوگ ہاتھوں سے بناتے تھے۔ اب بتائیں کہ اگر 100 بندہ ہی دن میں مثلا سارا دن کپڑا بنے، کتنا کپڑا بنے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن ایک کارخانہ اپنی ذات میں ایک دن میں کتنا کپڑا ان کے مقابلے میں بنے گا؟ ٹھیک ہے، جب آپ کی پروڈکٹ کا انبار لگتا چلا گیا، بہت زیادہ ہوتی چلی گئی، تو اس وقت ضرورت پیش آئی کہ اب اس کا گاہک کدھر سے تیار کیا جائے۔ پہلے خواتین کے ذریعے اپنے کارخانے چلائے، اب انہی خواتین کے ذریعے انہوں نے ایک اور کام کیا کہ جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا کہ عورت کو انہوں نے دوبارہ سے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس کے جسم کے اندر جو نسوانیت ہے، جو اس کے تن اور بدن کے اندر اٹریکشن ہے، اس اٹریکشن کی مدد سے انہوں نے اپنی پروڈکٹ بیچنے کا طریقہ اپنایا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ یہ بات تھوڑی سی آپ کے جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، چھوٹے لوگ، نوجوان بیٹھے ہیں، ان کی ممکن ہے سطح سے بلند ہو۔ دوسرا کام، دوسرا انعام عورت کو یہ دیا، اس کی بصیرت سے، اس کی بصارت سے، اس کا تربیت کا جو ہنر ہے اس کے پاس، اس سے، اس کے ماں ہونے سے، اس کے بہن ہونے سے، اس کے شریف بیٹی ہونے سے استفادہ نہیں کیا، بلکہ اس کے تن سے، اس کی بدن سے، اس کی باڈی کی جو ظاہری نمائش ہے اس کے ذریعے انہوں نے اپنی پروڈکٹ بیچنے کا جو ہے، بیچنے کے لیے عورت کو پیش کیا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا جہان میں سوائے ایک آدھ ملک کے ہر جگہ پہ عورت پیش کی جاتی ہے اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے۔ خوب، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کے جسم کو زمین میں دفن کیا جاتا تھا، آج کی جاہلیت میں عورت کا جسم تو موجود ہے، اس کی شخصیت کو دفن کیا جاتا ہے۔ پہلے شخص عورت کو دفن کیا جاتا تھا، اب شخصیت عورت کو دفن کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ ماں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ گھر میں مدیر ہے، کوئی اہمیت نہیں، وہ مدبر ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ اگر کوئی اہمیت ہے تو اس کے باڈی کے اندر، اس کے جسم کے اندر جو اٹریکشن ہے اس کی اہمیت ہے۔ مثلا عصر حاضر میں کس خاتون کو سوشل اور کامیاب خاتون سمجھا جاتا ہے؟ اس خاتون کو سوشل اور کامیاب خاتون سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کو، مردوں کو، عوام کو اپنی طرف زیادہ جلب کر سکے۔ ترکی میں ہمارے ایک عزیز تھے، ہمارے استاد نے ہمیں بتایا، فرمایا کہ ان کی بیٹی ایک اسکول میں پڑھتی تھی، تو ایک دن اسکول کے پرنسپل کا فون آ گیا، وہ ظاہراً پرنسپل فیمیل تھی، میڈم تھی، کہ سر آپ کی بیٹی کے حوالے سے آپ سے مشورہ کرنا ہے، آپ اسکول تشریف لیں۔ یہ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہے، یہ مریض ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھیں یہاں ساری لڑکیاں جو ہیں یہ لڑکوں کے ساتھ ملتی ہیں، گپ لگاتی ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالتی ہیں، کھیلتی ہیں، کودتی ہیں، جبکہ آپ کی بیٹی سارا دن سر پہ کپڑا باندھ کر کسی سے ہاتھ نہیں ملاتی، ان سے کھیلتی کودتی نہیں۔ کوئی شخص اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا خدایا میں نے اپنی بیٹی کو اتنی مشکل سے حجاب اور حیا سکھایا ہے، ان کی نظر میں حجاب اور حیا ایک بیماری ہے کہ جس کے لیے مجھے بلا کے اس کے اوپر مشورہ کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں شخص عورت کو دفن کیا جاتا تھا، عصر حاضر میں شخصیت عورت کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اور جو عورت، یہی وجہ ہے کہ عورت کی
چونکہ اس کو ماں ہونے پہ فخر نہیں ہے، اس کو بہن ہونے پہ فخر نہیں، بیٹی ہونے پہ فخر نہیں، اس کی جو صلاحیتیں اس کے اندر ہیں، دانائی ہے، ذہانت ہے، مدیر ہے، مدبر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں عورتوں نے کیا کیا ہے، میں سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا، عموماً عورتوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو عورتوں والے کام تھے وہ چھوڑ دیے ہیں، مردوں کی ادا انجام دینے لگ گئی ہیں۔ یہ اس زمانے کا تحفہ ہے، یہ اس زمانے میں جو خواتین کے اوپر ایک کام کیا جا رہا ہے اس کا ایک نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں عموماً فلموں میں کیا ہوتا ہے کہ جو کام بعض دفعہ مرد نہیں کر سکتے وہ ایک عورت، بہادر عورت آتی ہے، شجاع دلیر عورت آتی ہے اور وہ کام کرتی ہے جو مرد بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب عورت اپنی ڈومین میں رہنا اس کے لیے باعث عزت نہیں ہے، وہ اپنی ڈومین سے نکل کر مردوں کی ڈومین میں جانا اپنے لیے باعث عزت اور باعث شرف سمجھتی ہے۔ لہذا زمانہ جاہلیت میں، پھر واپس میں اسی بات کو دہراتا ہوں، شخص سے عورت کو دفن کیا جاتا تھا، آج شخصیت عورت کو دفن کیا جا رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے میرے بچوں؟ ہونا یہ چاہیے کہ بے شک بیٹیاں، مائیں بہنیں ہماری کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کریں، ضروری ہے تعلیم حاصل کریں۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، مرد اور عورت دونوں پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن جب ڈپارٹمنٹ تقسیم کیے جاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں، یہ بات ہونی چاہیے کہ خواتین کے لیے وہ ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کیے جائیں جو ان کی طبیعت کے مطابق ہو، ان کے مزاج کے مطابق ہو، اس لیے کہ عورت مرد کی طرح ہارڈ نہیں ہے، وہ لطیف ہے، اس کے لیے لطافت پہ مبنی کام سوٹ کرتے ہیں، نہ یہ کہ اس کے ہاتھ میں آپ تلوار اور گن پکڑا دیں اور جا کے مختلف مردوں سے ان سے جنگ کروانا شروع کروا دیں۔ نہ، اگر ایسا کریں گے تو یہ جنگ کرنے والے کے ذہن پہ بعد میں سوال ہے، جنگ کروانے والے کے ذہن پہ پہلے سوال ہے، اور کہ اس میں عقل ہے کہ ایک بچی کو ایک مضبوط طاقتور مقوی مرد کے ساتھ لڑا رہا ہے۔ لہذا ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ خواتین کے لیے وہ ڈپارٹمنٹ ہوں کہ جو ان کے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ الامرأۃ کالریحانہ ولا کہرمانہ، عورتیں پھول ہوتی ہیں، نہ کہ ایک سخت جان قہرمان کہ جو کسی جگہ پہ جا کے کشتیاں کر رہا ہے لوگوں سے اور کسی جگہ پہ جا کے زور آزمائی کر رہا ہے۔ عورت ایسی نہیں ہوتی، عورت نازک ہوتی ہے، پھول کی طرح ہوتی ہے۔ لہذا تیسرا جو احسان کیا عورت کے اوپر وہ یہ کیا، پہلا احسان یہ کہ اس کو فیکٹریوں میں، کارخانوں میں سستی لیبر کے طور پہ استفادہ کیا اور اس کا نام دیا آزادی خواتین، آزادی یعنی وومن رائٹس۔ دوسرا احسان یہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں اپنی پروڈکٹ پکڑا کر اس کے تن و بدن کی نمائش کر کے دنیا کے سامنے اس کی شخصیت کو زیر سوال قرار دے کر اپنی پروڈکٹ، اپنا مال اپنے کارخانے میں، فیکٹریوں میں بننے والی اشیاء کو بیچا۔ تیسرا جو احسان یورپ نے اور ویسٹ نے کیا عورت کے اوپر آزادی کے نام پر وہ یہ کہ اب چونکہ عورت کارخانوں میں مزدور تھی، لیبر تھی، انہوں نے کہا کہ آزادی ہے تمہیں، اگر یہ لیبر مثلا 18 سال کی عمر میں، 15 16 20 سال کی عمر میں شادی کرتی ہے تو ظاہر ہے عورت اگلے سال بچے دار ہو جائے گی، ماں بن جائے گی، جب ماں بنے گی کارخانے میں کام نہیں کر سکے گی۔ تیسرا احسان جو یورپ نے خواتین کے ساتھ کیا وہ یہ کہ شادی کی عمر بڑھا کر 40 سال تک لے گئے، 40 سال تک لے گئے۔ سوال پیدا ہوا کہ بہرحال جنسی ضروریات ان کی وہ ایک نیچرل ڈیزائر ہے، وہ کیسے پوری ہوگی؟
کہا اس کے لیے یہ آزاد ہیں گلیوں بازاروں میں جہاں پہ دل چاہے جس کے ساتھ دل چاہے اپنی جا کے خواہشات کو پورا کریں، ان کو کس نے روکا ہے؟ فقط یہ کہ شادی نہ کریں۔ لہٰذا آج آپ جا کے یورپ میں دیکھ لیں، آج آپ یورپ کی تاریخ کو یا عصر حاضر میں یورپ کو سٹڈی کر کے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ فیملی سسٹم کس قدر برباد ہو چکا ہے، کس قدر تباہ ہو چکا ہے، ڈسٹرائے ہو چکا ہے۔ وہاں پہ آج کسی عورت کو ایک وفادار مرد نہیں ملتا کہ جو مرتے دم تک اس کا ساتھی ہو، اور کسی مرد کو ایک وفادار بیوی نہیں ملتی جو مرتے دم تک کی اس کی ساتھی ہو۔ لہذا ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ لیکن ظلم بالائے ظلم یہ ہے، خود تو اس دلدل میں گرے ہیں کہ برطانیہ نے پچھلے سالوں میں ایک منسٹری قائم کی جس منسٹری کا نام تھا منسٹری آف لونلینس، وزارت تنہائی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ مرد ہو یا زن، وہ کسی انسان کو اپنے ساتھ برداشت کم کرتے ہیں، تنہا رہنا پسند زیادہ کرتے ہیں، تنہا رہنا زیادہ پسند۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو اس کی پہلی جو منسٹر بنی وہ ایک خاتون تھی، اس نے اپنی پہلی سپیچ میں یہ کہا کہ تنہائی بہرحال ہمارے زمانے کی ایک ایسی ریئلٹی اور حقیقت ہے کہ جس سے آنکھ نہیں بند کی جا سکتی۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس وقت ایک منسٹری قائم کی جائے جس کا نام ہو وزارت تنہائی۔ وہاں کے لوگ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اگر جینا بھی پسند کریں گے تو حیوان کو ترجیح دیتے ہیں انسان کی نسبت۔ جا کے وزٹ کریں، اسٹڈی کریں۔ اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا پاورفل بلب ہے جو ہماری جانب لگا ہوا ہے، ہماری طرف زمین پہ چلنے والی کیڑی اور چیونٹی بھی نظر آ رہی ہے، جبکہ اس بلب کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا۔ یورپ نے یہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں چھوٹی سی کوئی مسئلہ ہوگا، پوری دنیا میں اس کو دکھایا جائے گا کہ مسلمان اور پاکستان یہ لوگ یہ کرتے ہیں، جبکہ ادھر کچھ ہوتا رہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، نہ ہمارا میڈیا بتاتا ہے نہ ہمیں کوئی پتہ ہوتا ہے۔ لہذا خود اس دلدل میں ڈوبے ہیں کہ آج ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ لیکن تازہ وہ یہ بھی ہم سے چاہتے ہیں کہ یہی کلچر کہ جو تباہ کر خود ان کا اپنا تباہ ہوا ہے، یہ ہمیں تحفے کے طور پہ ہماری طرف بھی اس کو بھیجیں، ہماری خواتین کو بھی اسی طرح بنائیں جیسے وہ خود ان کی خواتین ہیں، اور ہماری عورتیں اس کو آزادی سمجھ کر قبول کر رہی ہیں۔ سبھی نہیں، وہ جو سادہ لوگ ہیں، وہ جو بہرحال جن کو اپنے آپ کا پتہ نہیں، اپنی شناخت کا پتہ نہیں، اپنی تہذیب کا پتہ نہیں، اپنی تاریخ کا پتہ نہیں، وہ جلدی دھوکہ کھا رہی ہیں۔ انہی جیسی ادا، انہی جیسا روپ، انہی جیسا لباس، انہی جیسا چال چلن، وہ ہمیں بھی یہ تحفہ دے رہے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے پاس جناب زہرا جیسی شخصیت موجود ہے۔ ہمارے اپنے پاس جناب زینب کبریٰ جیسی شخصیت موجود ہے، ہمارے اپنے پاس جناب معصومہ سلام اللہ علیہا جیسی شخصیتیں موجود ہیں۔ میں بہرحال اپنی گفتگو کو لے آؤں اس مقام پہ کہ جس پہ لے آ کر میں نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اور وہ یہ کہ بیٹو میرے عزیزو جوانو، یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور امپرووڈ ہے، ثابت شدہ ہے۔ عورت اگر حقیقت میں عورت ہو کہ جس طرح پروردگار عالم نے جو اس کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اس کو پہچانتی ہو، سمجھتی ہو، مرد عورت کے گرد خاک پا تک بھی نہیں پہنچ سکتا، مرد عورت کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا اگر عورت واقعاً عورت ہو۔ معلوم ہے آپ کو کہ جناب آدم سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک، جناب آدم سے لے کر سرکار خاتم تک
امام امیر المومنین علی سے لے کر امام عسکری تک تمام انبیاء کی، تمام اولیاء کی، تمام ائمہ کی امید سرکار حجت خدا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لیکن سرکار حجت کیا فرماتے ہیں کہ میرے لیے جو اسوہ ہے وہ میری جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب سیدہ کے سارے مقام اپنی جگہ پہ، لیکن ایک مقام جو ان کے جسم، اور امام فرماتے ہیں وہ میری نظر میں سب سے بلند مقام یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس جناب جبریل آیا کرتے تھے اور بی بی کے گھر کے کام کاج میں جناب سیدہ کی مدد کرتے تھے، اور جناب سیدہ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے علم عطا کرتے تھے کہ جو جناب سیدہ بولتی چلی جاتی تھیں امیر المومنین علی اس کو لکھتے چلے جاتے تھے، کہ جو بعد میں کتاب بنی جس کی کتاب کا نام ہے مصحف فاطمہ۔ فرمایا کہ جناب جبرائیل وہ ذات ہیں کہ جو انبیاء پر کبھی کبھی آیا کرتے تھے، لیکن جناب سیدہ کے لیے اس قدر زیادہ وقت آتے تھے کہ بی بی کو جو علم جناب سیدہ کو ملتا تھا، بی بی اس کو بیان فرماتی جاتی تھی اور امیر المومنین لکھتے جاتے تھے۔ امام فرماتی بہت بڑا مقام ہے، یہاں پہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم مثلا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی خدا نخواست شان میں کمی کر رہے ہیں، نہ، ہر کسی کی اپنی اپنی شان ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے۔ جناب مریم بنت عمران کے پاس جبریل آتے تھے، ٹھیک ہے، اور کئی ایسے موارد ہیں جہاں پہ لکھا ہے کہ وہاں پہ جبریل آتے تھے۔ جناب زہرا کے پاس جبریل آتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عید کی رات بچوں نے کہا ماں ہر کسی کا نیا لباس ہے تو ہمارا لباس، شہزادی نے فرمایا بچوں آپ کا لباس درزی کے پاس ہے، آپ کا لباس درزی کے پاس ہے۔ بعض کم فہم کہتے ہیں کہ جناب سیدہ اب کہتے ہیں صدیقہ طاہرہ ہیں، صدیقہ کبریٰ ہیں، لیکن بچوں کو تسلی دینے کے لیے صحیح ایک ایسی بات جو نہیں تھی حقیقت میں ان کی زبان پہ آ تو گئی۔ بی بی نے بچوں کو لباس، درزی کو لباس دیا تو نہ تھا سینے کے لیے، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ میرے بچوں کو بھی یہ معلوم رہے، جوانوں کو بھی معلوم رہے کہ جناب سیدہ نے جب فرمایا کہ بچوں درزی لباس لے کر آ جائے گا، یعنی بی بی گزشتہ زمانے کی خبر نہیں دے رہی، آنے والے وقت کی خبر دے رہی ہے۔ مثلا میں کہوں کل صبح یہاں بارش ہوگی بارکو میں، آپ ابھی میری اس بات کے اوپر سچ یا جھوٹ کا فتویٰ نہیں دے سکتے کہ میں نے سچ بولا یا جھوٹ، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کل صبح تک۔ اگر کل صبح بارش ہو گئی تو میں سچا، اگر نہ ہوئی تو میں جھوٹا۔ لہذا جناب سیدہ نے فرمایا بچوں سو جاؤ، درزی کپڑے لے کر آ جائے گا۔ لہذا صبح ہوئی، دنیا کی ہر تاریخ، ہر محدث، ہر مورخ، کیا شیعہ کیا سنی، سبھی لکھتے ہیں کہ ابھی پو پھوٹی نہ تھی کہ کسی نے آ کے جناب سیدہ کا دروازہ اس پہ ناک کیا، دستک دی، پوچھا کون؟ کہنے والے نے کہا انا خیاط الحسنین، حسنین کا درزی ہوں، کپڑے لے کر آیا ہوں، حسنین کا درزی ہوں، کپڑے لے کر آیا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یہ بی بی صداقت کی اس منزل پر ہیں کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی لاج رکھنے کے لیے سردار ملائکہ کو، جبریل امین کو، وحی الامین کو
اپنا منصب چھوڑ کر وہی ٹائٹل اپنے لیے انتخاب کرنا پڑے جو بیوی کے لب مبارک سے نکلا ہے، اس کو کہتے ہیں صدیقہ طاہرہ، صدیقہ کبریٰ۔ یہ وہ بیوی ہے کہ جن کے زبان سے نکلے ہوئے جملے کی لاج رکھنے کے لیے جبریل نے اپنا منصب چھوڑ دیا، بلکہ کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں، کپڑے لے کر آیا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ شہزادی ہمارے پاس ہیں، ہمارے لیے یہ بی بی اسوۃ حسنہ ہیں، ہماری خواتین کے لیے پرفیکٹ رول ماڈل ہیں۔ ہمیں باہر سے رول ماڈل لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ویسٹ کی خواتین کو ہماری خواتین فالو کریں۔ بس میرے بچوں، جوانوں، عزیزوں، اگر عورت ہو، مرد اس کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ آخری گزارش اور آپ کی زحمت تمام، میں تہران میں ایک لمبا عرصہ رہا ہوں۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ، ہمارے ساتھ رہے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار علی۔ تہران بہت بڑا شہر ہے، اس شہر میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ علماء تہران کے واقعاً اپنی مثال آپ ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ تہران میں جس سطح کے علماء تشریف فرمائیں، آیت اللہ خامنائی تہران میں رہتے ہیں کہ جو اس وقت پوری تشیع کا پورے عالم میں افتخار ہیں اور عزت ہیں اور شرف ہیں مومنین کے لیے اور اسلام کے لیے اور مسلمین کے لیے۔ تو بڑے بڑے علماء وہاں پہ تشریف فرما رہے ہیں اور ہیں۔ ایک شخص تھے جن کا نام تھا آیت اللہ ہستئی تہرانی، عموماً مجلسیں پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس دفعہ اس محرم کی مجلسیں میں اس کے گھر میں پڑھوں گا، اس جگہ پہ پڑھوں گا، اس امام بارگاہ میں پڑھوں گا جہاں پہ بی بی خود مجھے آ کر جناب زہرا سلام اللہ علیہا حکم دے گی۔ عموماً ان کو 5 دفعہ 7 دفعہ 10 دفعہ 6 جگہ پہ محرم کی دعوت ملتی تھی، وہ قبول کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں ایسی جگہ پہ محرم پڑھوں گا، اس آیت اللہ نے کہا کہ ایسی جگہ پہ محرم پڑھوں گا جہاں پہ بی بی مجھے خود آ کے کہیں گی۔ یکم محرم تک انہوں نے کوئی دعوت قبول نہیں کی۔ جب محرم کا چاند نظر آیا تو عالم خواب میں دیکھا کہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ آغا آپ میرے بچے کا مہینہ، ان کے غم کے دن شروع ہو چکے ہیں اور آپ نے ابھی تک کہیں پر کوئی مجلس پڑھنے کا کسی کے ساتھ وعدہ نہیں کیا۔ کہا بی بی میں اسی انتظار میں تھا کہ میں اس جگہ پہ محرم پڑھوں گا جہاں پہ آپ مجھے امر فرمائیں گی۔ فرمایا کہ جا تہران میں تجریش کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں پہ جا کے محرم پڑھیں۔ کہا بی بی کس جگہ پہ؟ کہا فلاں ایک گھر ہے، اس گھر میں۔ اس خاتون کا نام لیا، بلکہ بی بی نے فرمایا کہ اس جگہ پہ جہاں ہمارا پرچم لگا ہے۔ کہا بی بی میری اور رہنمائی فرمائیں۔ بی بی نے فرمایا فلاں جگہ ایک خاتون ہے، اس خاتون کے گھر میں جا کے محرم پڑھیں۔ آغا کی نیند کھلی، فوراً اٹھے، ابا اٹھائی، امامہ اٹھایا اور بڑی جلدی سے وہاں پہ گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو بہرحال آج کل وہاں پہ پانی بہت فراوان ہے، وہ نارملی علاقہ ہے پہاڑی، تپے ہوئے ہیں، پہاڑ ہیں، کچھ مٹی کے پہاڑ ہیں، کچھ اس طرح سے۔ تو بارش جب ہوتی ہے تو عموماً کچھ پانی جوہڑ میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو وہاں پہ پہنچے اسی ایڈریس پہ تو ایک خاتون جوہر کے کنارے کچھ کپڑے دھو رہی تھی۔ تو کہا بی بی آپ فلاں نام کی خاتون کو پہچانتی؟ کہا میں ہی ہوں۔ کہا کہ آپ کے ہاں کوئی محرم ہوتا ہے؟ کہا ہاں ہوتا ہے۔ کہا اجازت دیں گی کہ میں آپ کے پاس یہ محرم میں آپ کے گھر پہ پڑھوں، مجلس پڑھوں آپ کے پاس؟ کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آج پریشان بیٹھی تھی کہ اس وقت تک میرے گھر پہ جو محرم کی مجالس ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی عالم دین، کوئی علامہ، کوئی آغا ان کا انتخاب نہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آغا فرماتے ہیں کہ میں نے 10 مجلسیں پڑھی ان کے گھر پہ،
3 یا 4 مرد ہوتے تھے اور ظاہراً خواتین کے پورشن میں مجھے وہی ایک خاتون، وہی ایک بی بی کے جس کے گھر میں مجلس تھی وہی نظر آتی تھی. کوئی اور خاتون باہر سے اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتی تھی. آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے عاشور کی مجلس پڑھی تو میں جلدی جلدی وہاں سے نکلا ان کے گھر سے، اس لیے کہ یہ بی بی مجھے کچھ نظر نیاز نہ دے. چونکہ ان کے حالات آقا کو اندازہ ہو گیا تھا، یہ انتہائی غریب کی عورت تھی، تو کہا کہ میں اتنا جلدی وہاں سے نکلا کہ یہ عورت پیچھے سے مجھے بلا کر کوئی نظر نیاز، کوئی لفافہ، کچھ ایسی چیز نہ پکڑا دے. لیکن جب میں نکلنے لگا تو وہ عورت جلدی جلدی دروازے پہ آ گئی اور انہوں نے آ کے مجھے ایک لفافہ دیا. کہا آغا یہ نظر نیاز ہے، یہ لیتے جائیں. میں نے کہا کہ نہیں بی بی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس کافی ہے میرے لیے کہ میں نے آپ کے آستانے پہ اپنا اس سال کا محرم جو ہے میں نے خدمت کی. کہا آغا یہ نظر نیاز لیتے جائیں، یہ ضروری ہے، یہ تحفہ ہے امام حسین علیہ السلام کا آپ کے لیے، یہ لیتے جائیں. کہتے ہیں کہ جب میں نے دوبارہ ایک دفعہ کہا کہ نہیں بی بی اللہ آپ کو بہت دے، بڑی مہربانی، میرے پاس جو ہیں وہ بھی مولا کا ہی ہے تو رہنے دیجئے. اس نے کہا آغا آپ رند ہیں، میں رند تر ہوں، یعنی آپ بھی مقدس ہیں اور میں بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہوں. میں نے پورا سال لوگوں کے گھروں میں جا کے نوکری کی ہے، کسی کے جھاڑو لگائے ہیں، کسی کے کپڑے دھوئے ہیں، کسی کے برتن دھوئے ہیں. جو مجھے مزدوری ملتی رہی ہے میں آدھی مزدوری اپنے گھر کے خرچے چلاتی تھی، آدھی مزدوری سے پورا سال میں آدھی مزدوری سائیڈ پہ رکھتی رہی ہوں کہ جو شخص میرے گھر میں بی بی کے بچے کا محرم پڑے گا میں اس کو جاتے ہوئے نظر نیاز دوں گی. یہ عام پیسہ نہیں، میرے خون پسینے کی کمائی ہوئی مزدوری کا پیسہ ہے جو آپ کو دے رہی ہوں. آقا فرماتے ہیں کہ میں نے وہ لفافہ لے لیا. جب لے لیا تو میں نے کہا بی بی ایک سوال کا جواب دیں مجھے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا میں جتنے دن آپ کے گھر پہ مجلس پڑھتا رہا ہوں ظاہراً آپ اکیلی خاتون ہوتی تھی اس گھر میں خواتین کی طرف سے، لیکن جب میں مصائب پڑھتا تھا تو مجھے 2 بیویوں کے رونے کی آواز آتی تھی. یہ دوسری بی بی کون تھی جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر روتی تھی؟ کہا یہ وہی بی بی تھی جس نے عالم خواب میں آ کر آپ کو بتایا تھا کہ میرے گھر پہ آ کے محرم پڑھیں. یہ اس صف ازا کی وارث تھی، یہ جناب زہرا تھی. آقا فرماتے ہیں میں سوچتا تھا کہ ہم آیت اللہ ہیں، ہم بڑے مقام تک پہنچے ہوئے ہیں، یعنی یہ میرے خواب کو بھی جانتی ہے کہ مجھے جو خواب میں نے دیکھا تھا ان کو اس کا بھی پتہ ہے. کہا آغا یہ دوسری بی بی وہی تھی جس نے عالم خواب میں آ کر تجھے میرے گھر پہ محرم پڑھنے کی دعوت دی تھی. بس عزاداران حسین کسی مرد کے لیے بہت مشکل ہے، خدا نہ کرے کسی مرد پر یہ وقت آئے کہ اس کی موجودگی میں اس کی زوجہ کو، اس کی بیوی کو کوئی تماچے مارے. کسی مرد پہ خدا نہ کرے کسی مرد پہ ایسا وقت آئے کہ اس کے اوپر، اس کے گھر کے اوپر کوئی آ کر دعویٰ بولے اور وہ گھر میں موجود ہو لیکن کچھ نہ کر سکے. اس مرد کے لیے اس سے زیادہ مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں موجود ہو اور اس کی آنکھوں، کسی بھی غیرت مند مرد کے لیے سب سے مشکل ترین وقت وہ ہوتا ہے کہ مرد موجود ہو اور اس کی زوجہ کو کوئی آ کر مارنے لگ جائے اور وہ چھڑوا نہ سکے. آپ سنتے رہے ہیں آج تک حسین مظلوم ہے، علی اولین مظلوم عالم ہے، علی اولین مظلوم عالم ہے. جو مصیبتیں امیر المومنین نے دیکھی ہیں کسی میں تاب نہیں کہ ان مصیبتوں کو برداشت کر سکے. ایک مرد کے لیے اس سے بڑا مشکل مقام یہ ہے کہ جب اس کی
زوجہ کو مارا جا رہا ہو، اس کے بچے بھی دیکھ رہے ہوں، یہ اس سے بڑا مشکل مقام ہے۔ پہلا مشکل مقام یہ ہے کہ اس کے گھر پہ کوئی دھاوا بولے، دوسرا مشکل مقام یہ ہے کہ اس کی زوجہ کو مارنے لگ جائیں اور وہ چھڑوا نہ سکے۔ اس سے بڑا مشکل مقام یہ ہے کہ جب اس کی زوجہ کو مارا جا رہا ہو، اس کے بچے دیکھ رہے ہوں، بچوں میں خصوصاً بیٹیاں دیکھ رہی ہوں، یہ اس سے بڑا مشکل مقام ہوتا ہے۔ قربان جاؤں علی کی مظلومیت پر، جب پسلیاں ٹوٹ رہی تھی جناب زہرا کی، زینب و کلثوم و حسن و حسین دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ امیر المومنین امام حسین سے زیادہ مظلوم ہیں۔ مقتل بتاتی ہے کہ جب عاشور کے دن سبھی شہید ہو گئے تو حسین علیہ السلام جب زین ذوالجناح سے زمین پر گرے تو کافی دیر تک فوج اشقیاء یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ حسین شہید ہو چکے ہیں یا ابھی زندہ ہیں، چونکہ انہوں نے ابھی آ کے سر کاٹنا تھا، لہذا کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، ہر کوئی ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی میں نزدیک جاؤں حسین اٹھ کے مجھ پہ حملہ کریں اور مجھے قتل کر دیں۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو شمر نے کہا کہ اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا شہید ہو چکے ہیں تو ایسا کرو کہ خیموں پہ حملہ کرو، اگر حسین زندہ ہوا تو جیسے ہی خیموں پہ حملہ کرو گے یہ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ واضح کریں گے کہ زندہ ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ خیموں پہ حملہ کرو، حسین علیہ السلام کے وجود میں جتنی طاقت تھی ساری کو اکٹھا کیا، ایک دفعہ اپنی کونیوں پہ زور دے کر اپنا سر فوج اشقیاء کی طرف پھیرا اور فرمایا، اے شیعہ تو ابو سفیان، اگر تمہارے اندر دین نہیں ہے کم از کم غیرت عربی کا ثبوت دو۔ عرب عورتوں کے ساتھ نہیں مردوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، آؤ مجھ سے جنگ کرو۔ روایت بتاتی ہے حسین علیہ السلام کا یہ کہنا، انہوں نے حسین علیہ السلام کی زندگی میں خیموں پہ حملہ نہ کیا، واپس آ گئے، لیکن میں قربان جاؤں امیر المومنین علی کی مظلومیت پر، یہ دکھ علی نے دیکھا، علی موجود تھے گھر میں جب جناب زہرا پر دروازہ گرایا جا رہا تھا۔ بس عزاداران حسین گویا ایام فاطمیہ کے اختتام پر علی علیہ السلام نے جناب زہرا کو نہیں، دو لوگوں کو دفن کیا، ایک زہرا کو دفن کیا، ایک زہرا کے ساتھ علی کو دفن کیا۔ علی فرمایا کرتے تھے، زہرا دعا کریں علی آپ کے بعد زیادہ زندہ نہ رہے، علی آپ کے بعد زیادہ زندہ نہ رہے، زہرا آپ کے بغیر یہ دنیا تاریک ہے، آپ کے بغیر یہ دنیا سیاہ ہے۔ رسول اللہ کی امانت ایسے عالم میں امیر المومنین نے واپس لوٹائی کہ علی علیہ السلام زار زار گریہ کر رہے تھے، زار زار رو رہے تھے۔ آخری دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے عبادت کو مکمل کرتے ہیں۔ لہذا گویا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن گھر میں تشریف لائے، جب گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب زہرا ایک ساتھ بچوں کو نہلا رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، صفائی کا اہتمام کر رہی ہیں۔ علی علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا بنت مصطفیٰ خدا کا شکر آپ صحت یاب ہو گئی، آج اپنے گھر کے کام کاج خود کرنے لگ گئی۔ جناب زہرا نے فرمایا یا علی موقع کو غنیمت جانیے، میرے پاس بیٹھ جائیں، میری وصیتیں سن لیں، اس لیے کہ میری زندگی کا آج یہ آخری دن ہے، میری زندگی کا آج یہ آخری دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کا کام تھا کہ جس کو زہرا جیسی مخدومہ، جن کو زہرا جیسی شہزادی تنہا چھوڑ رہی تھی، کہا جناب زہرا سے پوچھا کہ
بنت مصطفیٰ ام الحسن والحسین، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ زندگی کا آخری دن ہے؟ کہا یا علی، بابا کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے بابا سے امت کی شکایت کی ہے، بابا نے فرمایا ہے زہرا کل شام تک آپ کے دکھ اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، کل شام سے پہلے آپ میرے پاس واپس آ جائیں گی۔ بس یا علی، میرے بابا نے مجھے شہادت کی خبر دے دی ہے۔ بس عزاداران حسین، علی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ علی علیہ السلام جناب زہرا کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ جناب زہرا نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی دی، پھر اپنے بابا کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، پھر امیر المومنین کی ولایت و امامت کی گواہی دی، اور کہا یا علی جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں، اگر کبھی نادانستگی میں کسی بھی وجہ سے کوئی آپ کا ایسا حق جو میں ادا نہ کر سکی ہوں، مجھے اس حق کے صدقے میں معاف کر دینا جو میرے بابا سے مجھ کو حاصل ہے۔ عزادارو علی کے آنسو زار زار ٹپکنے لگے۔ کہا زہرا جب سے میرے گھر میں آئی ہو سوائے چکیاں پیسنے کے اور کیا دیکھا ہے؟ زہرا علی آپ سے شرمندہ ہے کی بیٹی ساری زندگی سادہ لباسوں میں زندگی گزارتی رہی۔ زہرا اگلی وصیت جناب زہرا نے وصیتیں فرمایا یا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، یا علی میرے حسین کو رات کو بار بار پیاس لگتی ہے۔ عزاداران حسین جناب زہرا اپنے بچوں کے لیے تاکید فرما رہی تھی۔ اب علی علیہ السلام نے ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب زہرا کو کفن دینے اور غسل دینے کا وقت آیا۔ جب سے جناب زہرا شہید ہوئیں، علی علیہ السلام گھر کے سب بچوں کو سب کو فرما رہے تھے کہ بچوں اونچا گریا نہ کرو، آہستہ گریا کرو، صبر کرو، آہستہ گریا کرو۔ لیکن جب بی بی کو غسل دینے لگے اور اسما پانی پکڑا رہی تھی، اسما کہتی ہے میں نے دیکھا علی کے ہاتھوں سے پانی چھوٹ گیا، ایک دفعہ پیشانی دیوار پہ رکھی اور زار زار علی رونے لگے۔ اسما نے کہا یا علی آپ تو خود ہم کو روک رہے تھے، ابھی کیا ہوا کہ خود اتنا گریا کر رہے ہیں؟ عزادارو مولا نے فرمایا اسما آج وہ زخم نظر آئے ہیں جو زہرا عام حالت میں مجھ سے چھپائے رکھتی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا محمود بحق محمد المصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی المرتضیٰ، یا فاطر بحق فاطمۃ الزہراء، یا محسن بحق حسن المجتبیٰ، یا قدیم الاحسان بحق حسین الشہید بارض کربلا و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ پالنے والے آج کی رات ہماری اس ادنا سی قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارا جناب زہرا کے عزاداروں میں شمار فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں بی بی کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔